بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کھلے میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ دو آدمی لکڑی کے ستونوں سے بندھے ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک تخت پر بادشاہ وقت بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ مغرور اور بے رحم شخص ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ اسے سونے کی ایک پلیٹ میں کچھ پتھر پیش کیے گئے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور نفرت سے قیدیوں کی طرف دیکھا اور زور سے ان کو دے مارا۔ یہ دیکھنا تھا کہ ہجوم میں اچانک شور بلند ہوا۔ ایک کونے سے چاند دیوی کی جے کا نعرہ بلند ہوا اور ہر شخص زمین پر پڑے پتھر اٹھا اٹھا کر قیدیوں کو مارنے لگا۔ قیدیوں نے بہت شور مچایا لیکن ان کی آہیں بے رحم لوگوں کے نعروں میں دب کر رہ گئی۔ پتھروں کی بوچھاڑ اس قدر شدید تھی کہ کچھ ہی دیر میں ان کے کپڑے پھٹ گئے، جگہ جگہ سے ہونٹ پھٹ گئے اور خون بہنے لگا۔ یہ پتھر اس وقت تک برستے رہے جب تک ان کے جسم میں حرکت کرنا بند نہ ہو گئی۔ انہیں اس لیے شہید کیا گیا تھا کہ وہ چاند دیوی کی پوجا کے بجائے ایک اللہ رب العزت کی عبادت یعنی توحید کو اپنا مذہب مانتے تھے۔ اگلے روز بادشاہ کے دربار میں چند نوجوانوں کو پیش کیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ان سے گرجدار انداز میں پوچھا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے چاند دیوی کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت شروع کر دی ہے؟ ایک نوجوان بولا، بے شک ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ گستاخ، تم نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہیں کل سنسار کر دیا گیا تھا؟ نوجوان بولے، ہمیں 10 مرتبہ بھی سنسار کیا جائے تو بھی ہم اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، اگر پتھر کھانا اتنا ہی آسان لگتا ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے اور سزا بھی موجود ہے۔ قریب تھا کہ بادشاہ ان نوجوانوں کے لیے کسی سخت سزا کا اعلان کرتا۔ دربار میں ایک آواز بلند ہوئی، یہ ابھی ناسمجھ ہیں، انہیں سوچنے کا موقع دیا جائے، شاید یہ خود ہی اللہ کا نام لینا بند کر دیں۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے اعلان کیا، ٹھیک ہے، انہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ یہ خوب سمجھ لیں۔ 3 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ رات کے اندھیرے میں شہر سے چند نوجوان نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہیں مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ کچھ دور جا کر انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ ڈر گئے۔ ایک نوجوان بولا، یہ کوئی کتا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا، بگاؤ اسے تنگ کرے گا اور شہر والوں کو بھی جگائے گا۔ انہوں نے چند پتھر اٹھا کر کتے کی طرف پھینکے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ان کے پیچھے آتا رہا۔ ایک پتھر اسے لگا بھی لیکن اس کے منہ سے ذرا بھی آواز نہیں نکلی۔ ایک نوجوان بولا، لگتا ہے یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا، چلو رہنے دو، آنے دو، اسے ہمارے پیچھے آنے دو۔ وہ یوں ہی آگے بڑھتے رہے۔ ان کی منزل پہاڑوں کے اندر ایک غار تھی جو چاروں طرف سے بڑی بڑی چٹانوں سے گری ہوئی تھی۔ غار اندر سے خاصا کھلا تھا۔ نوجوانوں نے بادشاہ سے بچنے کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سب آرام کرنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ پیچھے آنے والے کتا باہر ہی بیٹھ گیا۔ نوجوان سمجھ گئے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ ظالم بادشاہ کے ڈر سے انہیں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ غار کے فرش پر لیٹ گئے۔ دوسری طرف صبح جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سب نوجوان بھاگ نکلے ہیں تو اسے سخت غصہ آ گیا۔ ان کی تلاش میں اس نے اپنے سپاہی چاروں طرف دوڑا دیے لیکن نوجوان اب ان کے ہاتھ کہاں آنے والے تھے۔ ان کی مدد اللہ تعالیٰ جو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، مشکلات کو سہتے ہیں۔ نوجوانوں کی حفاظت کی خاطر غار کے باہر کتا اللہ رب العزت کے حکم سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی نوجوانوں کی تلاش کرتے رہے۔ غار کی طرف آئے تو کتے کو دیکھ کر انہیں پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ فاصلے ہی سے غار میں جھانکنے کی کوشش کی لیکن اندھیرا بہت تھا اس لیے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، کئی سال بیت گئے۔ غار والے نوجوان اسی طرح سوتے رہے۔ آخر کار وہ بادشاہ مر گیا جس کے ظلم سے بچنے کے لیے نوجوان شہر سے گئے تھے۔ اس کے بعد کئی اور بادشاہ آئے، یہاں تک کہ ایک ایسا حکمران آیا جو نہایت
رحم دل تھا، وہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا، اس کی عبادت کرنے والا تھا۔ لوگ بھی اب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ رومی سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ مگر اسی ملک میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کے دن اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ کہتے کہ جنت اور دوزخ سب فرضی قصے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوں؟ بادشاہ اور اس کے سپاہی ان لوگوں کو بہت سمجھاتے لیکن بات ان کی سمجھ میں نہ آتی۔ وہ کہتے کہ ہمیں قیامت کے آنے کا ثبوت دو۔ جب بادشاہ ایسی باتیں سنتا تو اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا جس کے بعد کسی کو بھی قیامت کے دن سے انکار کرنے کی جرت نہ ہو۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار والے نوجوان نیند سے اٹھ بیٹھے۔ ایک نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، بھائیو کتنے دیر سوئے رہو گے؟ یہی کوئی 6-7 گھنٹے۔ دوسرے نے جواب دیا، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ تیسرا بولا، ایک نے کہا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، اچھا رکو میں کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ ایک اور بولا، احتیاط سے جانا، بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، وہ ہمیں چاند دیوی کے آگے جھکنے پر مجبور کر دے گا ورنہ سنسار کر دے گا۔ ایسی سوچ بچار کے بعد ایک ساتھی نے بیس بدلا اور کھانا لانے قریبی بستی کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روٹی خریدنے کے لیے ایک دکاندار کو چند سکے دیے۔ دکاندار اسے دیکھ کر بولا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ بھائی یہ سکے میرے ہیں۔ دکاندار کو شک گزرا، اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ نوجوان برسوں پرانا خزانہ لے کر آیا ہے اور اس کو کوئی بہت بڑا خزانہ ملا ہے، لہٰذا اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ نوجوان نے بتایا اسے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیے۔ راستے میں نوجوان نے بہت سی چیزوں پر غور کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اور ان لوگوں کے لباس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس بات پر تو وہ بہت ہی حیران ہوا۔ جب اس نے ظالم بادشاہ کا ذکر کیا تو سب اسے برا بھلا کہنے لگے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ وہ غار کے باہر پہرا دینے والا کتا بھی غائب ہے اور اس کی جگہ اسے ہڈیاں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اصل بات اب اسے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جلدی ہی وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں تھے۔ بادشاہ کے مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے انہیں صاف بات بتائی کہ جب ظالم بادشاہ نے انہیں اپنے دین چھوڑنے پر مجبور کیا تو وہ بھاگ کر غار میں چلے گئے، جہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیرت سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تمام باتیں بادشاہ کو بتانے کے بعد نوجوان نے اجازت چاہی۔ وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور سارا قصہ انہیں سنایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں پھر نیند آ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسری جانب نوجوان کی باتوں کی سچائی جاننے کے لیے بادشاہ چند سپاہیوں کے ہمراہ نوجوان کے غار کی طرف روانہ ہوا، اور وہ جب غار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، سب کے سب سوئے پڑے ہیں۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی تھا جو شہر سے کھانا لینے آیا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر جب سپاہیوں نے انہیں جگانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا جنہوں نے قیامت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہ شک دور ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد وہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سینکڑوں برس سے سوئے ہوئے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا۔ ادھر اللہ رب العزت کو ماننے والا بادشاہ اور اس کے ساتھی بہت خوش تھے۔ اللہ نے غار والے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا اور اسی طرح دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ دراصل اللہ نے نیک دل بادشاہ کی دعا قبول کر لی تھی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا خلاصہ سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ اس سے قریب قیاس یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، لیکن قرآن نے قصے سے سبق حاصل کرنے بولا ہے۔ لیکن ہم لوگ سبق کے بجائے غیر ضروری تفصیلات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس قصے کو بیان کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان میں سے ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ تیسرا، ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے؟ غالب گمان یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ذوالقرنین علیہ السلام اور واقعہ خضر کا سوال یہودیوں کے مشورے سے پوچھا اور اصحاب کہف کا سوال مسیح کو تجویز کیا۔
ان تینوں قصوں کے متعلق عرب کے لوگ کچھ بھی معلومات نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین کو یقین تھا کہ حضور علیہ السلام ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو معجزاتی طور پر ثابت کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ دور تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کفار مکہ کے ظالم عروج پر تھے۔ چنانچہ اس واقعے کے جواب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو ہمت دلانا مقصود تھا۔ جس طرح اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، ان ظالموں سے نجات ملی، ایسے ہی اللہ ان کا ایمان اور جان دونوں سلامت رکھے گا۔ اسی داستان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بشارت دی کہ جس طرح ظالم بادشاہ دقیانوس کا خاتمہ ہوا، اسی طرح ان ظالم مشرکین مکہ کا بھی خاتمہ قریب ہے اور تبدیلی اسی طرح آنن فانن آئے گی۔ اصحاب کہف کی طرح تم لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ احمق مشرکین مکہ حیات بعد الموت کے منکر ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام سے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ احمق قیامت کے منکر اور اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ یہ واقعہ ان کے بالکل خلاف بول رہا ہے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ثبوت بن گیا۔ اس واقعے کا اس دور میں معجزہ ہونا اس وقت ظاہر ہوا جب ترکی کے شہر کساسی سے 18 کلومیٹر دور کھنڈرات دریافت ہوئے۔ سن 19ویں صدی میں ان کھنڈرات میں اصحاب کہف کے غاروں کو دریافت کیا گیا، اور آج ترکی میں جانے والے سیاح ان غاروں کی سیر کر کے اپنے ایمان اور عقیدت کو تازہ کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔